إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ یقیناً جس نے اس وجود کو پیدا کیا ہے وہ اس کو عدم سے پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ جو ذات ایک وجود کے اندر 90,000 کلومیٹر تک خون کی شریانیں، ان کا سسٹم بچھا کے دل کی ایک دھڑکن سے پورے وجود میں خون پہنچانے پہ قادر ہے، وہ میرے وجود کو بہت بہترین طریقے سے سمجھتی جانتی ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہ کیسے ٹھیک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے اس مجموعے کو، حضرت انسان کو، اس دنیا میں کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ کمائی کی جگہ ہے، محنت کی جگہ ہے، تگ و دو کی جگہ ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اصول یہ دیا گیا ہے کہ بندے تو جتنی محنت کرے گا اس محنت کے مطابق تجھ کو پھل ملنا ہے، اور اس محنت کے لیے موٹے موٹے کچھ اصول رکھے ہیں، جن میں سے پہلا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ تیرا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ عقیدہ صحیح ہے تو اللہ کے راستے میں دی ہوئی ایک پوری کھجور نہیں، آدھی کھجور بھی آپ کے اور جہنم کے درمیان ڈھال بن سکتی ہے۔ اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو ساری دنیا کما کے اکٹھی کر کے رب کے راستے میں بانٹ دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس سخی سے قیامت کے دن جہنم کا افتتاح کریں گے۔ عقیدہ درست نہیں ہے، قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے زندگی گزار دی جائے، بہترین قاری المقری بنا جائے، آواز میں سوز ہو اور بہت ترنم اور خوبصورتی، حسن اور جمال ہو، تو میرے رب نے صرف عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے، اور بھائیو عقیدے میں بھی یاد رکھیے کہ یہ بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک بھی کہتا ہے، مگر عمل کے اندر اگر ریا آ جائے، دکھاوا، نمود اور نمائش کہ میں نے یہ سٹیٹس لگانا ہے، دنیا کو بتانا ہے اور فوٹو سیشن کرنا ہے، آپ یقین کریں یہ زندگی کی بربادی اور تباہی کے لیے کافی ہے۔ اور اسی صاحب قرآن سے جہنم کا افتتاح اللہ کر رہے ہیں۔ عقیدے میں صرف اتنا خلل آیا، یہ لڑا تو تھا، جہاد ظاہر ہے اسلام کی تعلیمات میں سے ہے، مشکل ترین کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اپنی جان کو بھی پیش کر دینا، مگر صرف ریا اور دکھاوے کی طلب آئی کہ لوگ کہیں کہ میں مجاہد ہوں، میں بڑے دلیرانہ انداز میں لڑا ہوں،
میرے مالک نے اس سے بھی جہنم کا افتتاح کیا۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں دلی طور پہ اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو اس مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور بھائیوں، یہ واحد مہینہ ہے جس کی مبارک خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی۔ صحیح البخاری ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگو، ھذا شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو آپ کے لیے اور میرے لیے برکتوں والا بنا دے۔ اس مہینے کے بارے میں آپ نے جو خوشخبریاں دی ہیں، اللہ وہ ہمارے حق میں پوری فرمائے۔ حضرات، بڑا اہم ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی طرح لگن لے کے رمضان کے مہینے میں بد عمل سے بد عمل بندہ بھی عمل کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کو صرف تیرا عمل نہیں چاہیے، کیونکہ بہت چھوٹی صورت میں مالک نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اللہ نے زمانے اور وقت کی، رمضان بھی وقت ہے، رمضان بھی ایک زمانہ ہے، اور دنیا کا بہترین وقت ہے 12 مہینوں میں سے، مگر رب قسم اٹھا کے کہتے ہیں انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، لوگوں، دنیا میں 7.5 کروڑ لوگ ایمان نہیں رکھتے، زندہ ہیں، آباد ہیں۔ 7.5 ارب میں سے 6.25 ارب لوگ محروم ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اور مجھے کلمہ ملا ہے۔ اس کلمے کو غنیمت جانیں۔ اگر اللہ نے یہ کلمہ دے دیا ہے تو یہ عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ عقیدہ ہے۔ مگر اس عقیدے کو 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو برباد کر دیتی ہیں۔ جیسے لکڑی گھر میں ہو، گھن لگا ہوا ہو، دیمک لگ جائے، کیڑا لگ جائے، بیکار کی ہے جب تک حفاظت نہ کی جائے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ اگر شرک کی سوچ پیدا ہو گئی ہے، بھائیو، یہ مسلکوں پہ لڑ لڑ کے بڑی زندگی گزری ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ مگر آپ نے اگر سوچ لیا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد اللہ کی ذات کے ہوتے ہوئے کوئی اور خالق، یا اس رزاق کے ہوتے ہوئے کوئی اور رازق، اس حاجت روا کے ہوتے ہوئے کوئی اور حاجت روا، یا اس مشکل کشا کے ہوتے ہوئے کوئی اور مشکل کشا آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں پریکٹیکلی بھی آ گیا ہے، یا آپ سوچ بیٹھے ہیں، تو بھائیو، اللہ کے لیے اپنے کلمے کو، اپنے عقیدے کو، اس پہ نظر ثانی کریں۔ کسی نے قبر میں ساتھ نہیں جانا، اکیلی جان ہونی ہے، اور پہلا سوال یہ ہونا ہے من ربک، تیرا رب کون تھا؟ تجھے پیدا کس نے کیا تھا؟ پالن ہار کون تھا؟ تیرا مشکل کشا کون تھا؟ تمہیں جب ضرورت پڑتی تھی تو کس کے پاس جاتا تھا؟ اللہ کے لیے روزہ بعد میں ہے، پہلے ایمان اور عقیدہ ہے۔ قرآن کی تلاوت بعد میں ہے، پہلے عقیدہ اور ایمان ہے۔ اگر کلمہ نصیب ہو گیا ہے تو توحید کے عقیدے کے اوپر اپنی زندگی اس کو لے آئیے۔ اگر کہیں نیت میں خلل آیا ہے تو تجدید نیت کیجئے، اللہ سے وعدہ کیجئے، نئے سرے سے اس کے اوپر اللہ سے ایگریمنٹ کیجئے، اور کہیے کہ رضیت باللہ ربا، اللہ دنیا کے ہر کام کے لیے میں تیرے اوپر راضی ہوں۔ اگر تو میرے چاہنے کے مطابق کر دے گا تو تیری پیار بھری رحمت، اللہ میں نے نہ بھی چاہا ہو اور وہ تو نے دے دیا ہو، تیری عنایت، اللہ میں مانگ مانگ کے تھک جاؤں تو نہ دے، میں تب بھی راضی ہوں، تیری حکمت، میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ تو بہتر جانتا ہے کہ وہ چیز میرے لیے اچھی نہیں دی تھی تو نے دی ہے۔ حضرات، پاک پتن کے دربار کے ساتھ رہنے والے ایک بھائی کے جملے ہیں زبان کے،
کہتے ہیں میں نے 35 سال اپنے رب سے شکوہ کیا ہے، 35 سال کلمہ پڑھتا تھا، اور ہمیشہ اللہ کو یہ کہا کہ اللہ سارے جہان کو بیٹے دیے ہیں، مجھے 6 بیٹیاں دے دی ہیں، ایک بیٹا دے دیتا تو کیا تھا، ایک بیٹا۔ سمجھایا، اللہ نے بیٹا دیا، پھر دوسرا دیا۔ میں یہ واقعہ بڑی دفعہ ذکر کر چکا ہوں۔ اس بندے کو 1 سال پہلے ملا اور پوچھا سناؤ بچوں کا کیا حال ہے، تو رویا نہیں لیکن رونے والی حالت تھی، بڑے ضبط کیے اس نے آنسو۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے، کہنے لگا یار رب سے بڑے شکوے کیے تھے کہ پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں دیتا، میں نے کیا گنوایا ہے، مجھے بھی تو بیٹا دے دینا، کمی کیا ہے میرے اندر، بیٹیاں ہی بیٹیاں، بیٹیاں ہی بیٹیاں۔ کہتا ہے کہ اب پتہ چلا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے پچھلے گناہ معاف کر دے، یہ جو تو نے 2 بیٹے دیے ہیں نا، نہ دیتا تو اچھا تھا، ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، نہ دیتا تو اچھا تھا، تو بہتر جانتا تھا، مجھے علم نہیں تھا، اور اگر مجھے علم ہوتا تو میں ان بیٹوں کی جگہ بھی کہتا اللہ 2 بیٹیاں دے دے تو مجھ کو گوارا تھی، 8 کر دے۔ حضرات رب کی حکمتوں کو آپ اور میں نہیں جانتے، ہمیں وقتی طور پہ وہ اچھا لگتا ہے جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے، جس نے دل بنایا ہے اسے پتہ ہے یہ اچھا ہے یا نہیں ہے۔ تو رب کے بارے میں توکل، اعتماد، یقین اور توحید کے عقیدے کے ساتھ بڑا اہم ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ آپ اپنے رب کے ساتھ بندگی والا تعلق رکھیں۔ اللہ کے سامنے اکڑ نہیں چلتی، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہم نے کسی کو نوکر رکھا ہو نا ملازم، اس کی اکڑ برداشت نہیں ہوتی، اولاد کی اکڑ برداشت نہیں ہوتی۔ تو جس رب نے بنایا ہے، ہم نے اولاد کو نہیں بنایا، اللہ خالق ہے، ہم نے کسی کو نوکر رکھا ہوتا ہے، ہم اس کے باس ہوتے ہیں یا مالک ہوتے ہیں، تو وہ ہماری تخلیق نہیں ہے، ہم چند ٹکے دیتے ہیں۔ تو جو سب کچھ دیتا ہے، جس نے وجود دیا ہے، اس نے اپنا تعلق گنوایا ہے، جو کرنا ہے بندہ بن کے کرنا، اکڑ کے نہیں۔ مجھے اکڑ والے، غرور والے، تکبر والے رویے پسند نہیں ہیں، مان نہیں کرنا۔ وارث نے بولا تھا وارث کدی مان نہ کری کدی وارثاں دا، یہ عمل کا مان، نماز کے اوپر مان تران، یہ حج روزے زکوٰۃ پہ مان تران، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں قیام کرتا ہوں، اللہ وہاں اٹھا کے پھینکے گا جہاں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے لیے اس پہ مان تران مت کریں۔ اور تیسری چیز، عمل کے لیے توحید کے بعد، مان تران کے بعد عاجزی ضروری ہے۔ اگر آپ میں عاجزی، انکساری، جھکاؤ اور مٹنا نہیں آیا، سمجھ لیجیے یہ عمل کیا، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بڑی اہم چیز ہے کہ جو کام کیا جائے خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو بلایا جانا ہے، اللہ نے اہم ترین VIP بنا کے عرش کا سایہ دینا ہے، ان میں سے ایک وہ بھی انسان ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ایک آدمی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، رب کے رستے میں دیا ہے، فَأَخْفَاهَا، پھر اسے مخفی رکھا ہے، چھپایا ہے، سٹیٹس نہیں، دکھاوا نہیں، ریا نہیں، نمود نہیں، نمائش نہیں، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلا، مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جو اس کے دائیں ہاتھ نے دیا ہے۔ تو یہ اللہ کو دکھاوا پسند نہیں۔ یہ جو میں نے پہلے ذکر کیا نا، جس نے پوری زندگی جمع پونجی دی تھی، سخی ساری زندگی قرآن پڑھایا تھا، قاری اور المقری، اللہ کے رستے میں جہاد کرتے شہید ہو گیا تھا، ان تینوں کی کلمے کی بنیاد پہ یہ لڑائی، یہ سخاوت، یہ تلاوت اللہ نے کیوں قبول نہیں کی؟ کیونکہ عقیدے کے اندر خالص توحید کے ساتھ ریا نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں دکھاوا آیا تھا۔ اللہ کے لیے یہ چیز ہم ختم کریں، انشاءاللہ میرا رب اس صحیح عقیدے کی بنیاد پہ عمل اٹھاتا ہے۔ عمل اوپر اٹھتے ہیں، یہ پر ہوتے ہیں عقیدے کے، اگر یہ پر نہیں، عمل کو پرواز نہیں ملتی۔
یہیں پہ ڈھیر کیا جاتا ہے، یا یوں کہیے کہ وہ الٹا لوٹ کے انسان کے منہ پہ مارا جاتا ہے کہ تیرا عمل میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اور حضرات بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے، محمد الرسول اللہ، آپ جو عمل کرنے جا رہے ہیں اللہ کے لیے کریں، اور خالصتاً محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پہ کریں، آپ کی سنت اور طریقے پہ۔ اگر آپ کو یہ مل گیا ہے، دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ہے، محمد الرسول اللہ۔ بھائیو یہ کلمے میں دو ہی نام ہیں، توحید میں اللہ کا نام اور بائی نیم عقیدہ، عمل میں، رسالت میں، پیروی میں، اسوہ میں، قدوہ میں، سلیقے اور طریقے میں، جینے میں، مرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لینے دینے میں، سیادت اور قیادت، خوشی اور غمی میں، محمد الرسول اللہ۔ میں نے پوری دنیا کے جتنے لوگوں کو مل کے دیکھا ہے، یقین کیجئے سارے کلمہ پڑھنے والے آپ کے نام کا احترام کرتے ہیں۔ میں نے کوئی بے ادب نہیں دیکھا۔ ہم کہہ لیں ایک الگ بات ہے، بس اوقات ضد میں آ کے کسی دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، میں نے نہیں بے ادب دیکھا۔ سارے احترام کرتے ہیں لفظ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن افسوس عمل کا جب وقت آتا ہے تو میرے محبوب کو یوں پیچھے کر دیا جاتا ہے، یوں پیچھے کر دیا جاتا ہے جیسے ولیمے والے دن کھانے کے وقت کوئی بھوکا بچہ یا اس کے کپڑے صاف نہیں، اسے جیسے جھاڑ کے جھڑکی پلا کے دھکے دے کے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ میں بڑے دلی افسوس سے کہہ رہا ہوں، عمل کے وقت امت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پیچھے کر دیتی ہے۔ اس وقت صرف ہمیں اپنے مقتدی، اپنے امام امتی نظر آتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اپنی ذات کے ساتھ، اپنی قبر کے ساتھ رسوائی والا معاملہ نہیں کریں۔ کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں مجھے آگے کر کے پیغمبر کو پیچھے کر دو۔ ایک ایک ہستی کی زندگی کو پڑھ پڑھ کے، کھنگال کھنگال کے، مجھے ایک جملہ بھی ایسا نہیں ملا جو کسی امام نے بولا ہو، کسی فقیہ نے یا کسی محدث نے یا کسی مفسر نے بولا ہو کہ جب یہ کام ہو تو مجھے آگے کرنا۔ ایسے نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ اور میں کہیں غلطی پہ ہیں۔ محمد الرسول اللہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حضرات میرے پاس اتنی مثالیں ہیں، اتنی مثالیں کہ پوری کتب احادیث بھری پڑی ہیں، لیکن دیگ سے ایک چاول چکھا رہا ہوں۔ تڑپ ہوگی بڑے لوگوں کی کہ مجھے مدینے میں جگہ ملے، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، لیکن رب مدینہ سب کو نہیں دیتا۔ اور مدینے میں مسجد نبوی دیکھ کے، میرے پیغمبر کا روضہ دیکھ کے آنکھوں کو جو ٹھنڈک ملتی ہے، میں نے دنیا میں کسی اور چیز میں نہیں دیکھی، مگر میرے پیغمبر کے صحابی، نبوت کا زمانہ، خیر القرون کرنی کا دور، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی بنی ہوئی مسجد نبوی، اس میں صحابی رسول میرے محبوب کے گلے لگنے والا، آنکھوں سے زیارت کرنے والا، آپ کی مجلسوں میں بیٹھنے والا، آ کر کے بڑی محبت سے نماز ادا کر کے پیغمبر کو سلام لیتا ہے، اور آپ کہہ دیتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی۔ میرے دوست، میرے صحابی، میرے ماننے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرا نام لینے والے، جو تو نے نماز پڑھی ہے، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ دنیا کے سارے پیمانے لے آئیے، پیغمبر جھوٹ نہیں بولتے معاذ اللہ۔ سامنے دیکھا ہے وہ پڑھ رہا ہے، قیام کر کے آیا ہے، رکوع کر کے آیا ہے، سجدے کر کے آیا ہے، تشہد بیٹھ کے آیا ہے، رکعتیں پڑھ کے آیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں تو نے نہیں پڑھی، اور وہ بھی آگے سے نہیں کہہ رہا کہ محبوب میں نے تو پڑھی ہے، وہ بھی لوٹ گیا ہے۔ اللہ تیری میری عادت ایسی بنا دے۔ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، پھر پڑھ کے آیا۔ میں اگر مارکنگ کے اعتبار سے دیکھوں تو اینول کے اندر فیل ہے، پہلی سپلی میں فیل ہے، دوسری سپلی میں فیل ہے، تینوں بار پیغمبر نے ریجیکٹ کیا ہے،
مسجد نبوی میں صحابی کی پڑھی ہوئی نماز کا پیغمبر نے ایک بھی نمبر نہیں لگایا، ارجی فصلی فانک لم تصلی، اور صحابی نے احتجاج نہیں کیا، نظریں جھکا کے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں غلطی ہے صرف وہ غلطی بتا دیں، مجھے پتہ نہیں چل رہا۔ غلطی کیا تھی؟ پیغمبر کی سنت والی چیز بیچ میں نہیں آ رہی تھی، رکوع کر رہا تھا مگر اطمینان نہیں تھا، سجدہ کر رہا تھا مگر اس سجدے کے اندر بھی اطمینان نہیں تھا، صرف اطمینان نہیں تھا۔ آپ اور میں، آپ نے فاتحہ دی، ہم نے سینے کے زور سے بولا، کوئی ضرورت نہیں، آپ نے آمین کہی، ہم نے ڈنکے کی چوٹ مناظرے کر کے بولا، کوئی ضرورت نہیں۔ میرے پیغمبر نے لائف ٹائم رفع الیدین سے نوازا، ہم نے اسے گھوڑے کی دم سے ہلانے سے تشبیہ دے دی، ہمیں شرم نہ آئی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اٹھا کے جہاں ڈالا، جو کام پیغمبر نے نہیں دی تھا میرے نبی نے نیت لفظوں میں دی ہی نہیں۔ کوئی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، زکات، صدقہ، خیرات، روزہ، مگر ہم نے نماز کی بھی بنائی، 2 رکعت نماز فرض، 3 رکعت نماز فرض، 4 رکعت نماز فرض، سنت اور نوافل، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، جو پیغمبر کے منہ سے نہیں نکلا تھا ہم نے سینے زوری سے وہ کر کے دکھایا اور کروایا، لکھا اور لکھوایا۔ لوگوں نمبر میں نے نہیں دینا ہے، کسی مولوی اور خطیب کے دیے ہوئے نمبر میرے کام ہے ہی نہیں۔ جب محبوب نے نہیں دیے، ریجیکٹ کر دیا ہے، میرا ددیال ننیال، میرا سسرال، میرا یارانہ دوستانہ، میری محبتیں، یہ لوگ، یہ دنیا، یہ تو کمائی کے لیے تھی، جب معیاری نہیں ہے ہم اس دنیا کے لیے رشتہ دار چھوڑتے ہیں۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، سسرال معیاری نہیں، چھوڑ دو، ماں باپ کا رویہ ٹھیک نہیں، چھوڑ دو، ننیال اچھے نہیں، یا سلام۔ مگر پیغمبر کی جب طریقت آتی ہے جہاں حق بنتا تھا، مکہ چھوڑا گیا، ہجرت کی گئی پیغمبر کی سنت کے لیے، رب کی توحید کے لیے، جنگیں لڑی گئیں، غزوے ہوئے، اسی عقیدے پہ ہوئے تھے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میں ذات کے لیے یا کبھی مسلک کے لیے کبھی نہیں بلاؤں گا کہ آپ میری مسجد میں میرے مسلک کے ساتھ جڑ جائیں، نو، اپنے عقیدے کے ساتھ جڑیے۔ کیا ہوگا اگر ساری دنیا بھی دوسری ہو جائے لیکن سنت کے مطابق زندگی گزارے، میرا نقصان نہیں ہے۔ اللہ کرے یہ ذوق پیدا ہو، پھر مزہ ہے ہم جو باتیں کریں گے، پھر مزہ ہے کہ ہم کہیں کہ لوگوں آؤ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو رات کو آ کے کھڑا ہو، قیام کر، تیرے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ یہاں آ کے امت پھر پھڈوں میں پڑ گئی، ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا، ابھی تک لے کے بیٹھی ہے لوگ۔ میں نے قسم کھا کے جھوٹ کے اوپر یوں سر پہ قرآن رکھ کے سچوں کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اور جھوٹوں کو سچا کہہ رہے ہیں، دھوکہ ہے۔ جب بندہ سنت سے پھسلتا ہے نا، سنت سے، تو پھر پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھاتا ہے۔ قیام کی تعداد کتنی ہے؟ کیا جس رب نے آسمان 7 بنائے، زمینیں بنائی، انسان بنائے اور یہ نظام شمسی بنایا، اسے پتا نہیں ہے کہ میرے لیے کیا ہونا ہے؟ کیوں مقرر کی تھی 12 رکعتیں کہ جنت کے لیے آپ کو دن میں رات میں 12 سنتیں کیوں مقرر کی گئی؟ 13 کیوں نہیں کی؟ محبت میں آ کے 24 کیوں نہیں کی گئی؟ لوگوں اس لیے کہ عدد ویلیو رکھتا ہے۔ آپ کے پاس ایک کا عدد اگر ہے، ایک کا، اور بغیر شراکت کے ہے، بغیر ٹکڑوں کے ہے، آپ موحد ہیں، انشاءاللہ جنت آپ کا مقدر ہے اور ویلیو پڑے گی۔ لا الہ الا اللہ،
اگر ایک کو مرضی سے تقسیم کر کے 2 حصوں میں، 3 حصوں میں، 5 حصوں میں، 1000 حصوں میں کر کے گئے، بھلے ایک ایک بولتے رہے، منہ پہ ماری جائے گی یہ توحید۔ یہ 12 سنتیں کو ویلیو رکھتی ہیں، یہ 17 فرض رکھتے تیری میری مرضی کے مطابق نہیں آئیں۔ ساری رات سو کے فجر کی فرض رکھتے 2 کیوں ہیں؟ سارا دن کے تھکے ہوئے عشاء کی 4 کیوں ہیں؟ مغرب کی 3 کیوں رکھ دی؟ وہ جانے، دین اس کا ہے۔ یہ جنت کے کھلنے کے لاک اور اس کی چابیاں اور اس کے دندے ہیں۔ کوئی پوچھے گا کہ جناب اس تالے کی چابی کے دندے 4 کیوں ہیں، دندانے 5 کیوں ہیں، اس کے 3 کیوں ہیں، اس کا 1 کیوں ہے؟ یہ بنانے والا جانے۔ الا لہ الخلق والامر، میرے پیمبر نے قیام اللیل، صلاۃ الوتر 11 رکعت دی ہے، 8 + 3، 10 + 2، 10 + 1، 8 + 1 9۔ یہ تیرے پیمبر کے طریقے ہیں، کتب احادیث میں موجود ہیں، اور میرا ویر 11 مہینے انہی پہ عمل کرتا ہے۔ 11 مہینے میرا رب کسی کو مرنے نہیں دیتا جب تک حق پہ عمل نہیں کروا لیتا۔ عقیدہ درست کیجئے، اعمال کو تعداد مرضی کی مت لائیے۔ اگر مرضی کی تعداد میں کامیابی ہوتی، دنیا کا کوئی محدث، کوئی فقیہ نمازیں 6 فرض کر دیتا، نہیں کر پائے نا، اتنی ویلیو نہیں ہے کسی کی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ رکعتیں کم کریں یا زیادہ؟ ظہر کی رکعتیں 2 ہوئی تھیں، آپ نے جماعت کروائی، 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا، صحیح البخاری۔ آپ گھر میں چلے گئے، اصحاب باتیں کرنے لگے، لگتا ہے کہ آج ظہر کی نماز کم ہو گئی ہے، کیونکہ محبوب جو کرتے ہیں دلیل تو وہی ہے نا، نماز کم ہو گئی ہے۔ اچھا جی، دوسرے کہنے لگے نہیں نماز نہیں کم ہوئی، آپ بھول گئے۔ کچھ کہنے لگے پیغمبر بھول سکتے ہیں؟ ذوالیدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ہاتھ بڑے بڑے ہیں، انہیں آگے کیا، نمائندہ بنایا، جا کے محبوب سے کہنے لگے، لفظ سنیے گا، حدیث کے لفظ ہے، راوی نے روایت کی ہے، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم ہو گئی ہے، کوئی وحی آئی ہے، یا آپ بھول گئے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، ما قصرت الصلاۃ ولا نسیت، نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ کا محبوب 2 میں سے ایک کام ہو گیا۔ آپ نے باقی جو 7 صحابہ آئے تھے ان سے تصدیقاً پوچھا تو کہنے لگے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہے۔ آپ آئے، دوبارہ جماعت کروائی، 2 رکعت پڑھی، اور پیغمبر نے سجدہ سہو دیا، لوگوں نے عقیدہ بنایا نبی نہیں بھولتا، یہ صرف رب ہے جس کو بھول نہیں۔ اگر پیغمبر کو بھول نہ لگی ہوتی، شریعت میں کبھی سجدہ سہو نہ ہوتا، سجدہ سہو نہ ہوتا، جسے سہو پڑھتے ہیں، سجدہ سہو، سہو قوم ہے، سہو غلطی کو کہتے ہیں۔ آپ نے غلطی کو تسلیم کیا، تو مان یا نہ مان، میرے پیغمبر نے مانا، آ کر کے 2 رکعت پڑھائی، کمی ہوئی تھی، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ سہو کیے۔ پتا کیا چلا کہ جو تعداد آسمان مقرر کر دے، عرش بری مقرر کر دے، فرش پہ بیٹھی ہوئی کوئی بڑی سے بڑی ہستی بھی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتی۔ 8 + 3 رکعت میرے پیغمبر کا لائف ٹائم رمضان اور غیر رمضان میں معمول رہا ہے۔ میرے بھائی 11 ایک ہی عدد پہ متفق ہیں، اور جنہوں نے مرضی کی ان کی تعداد سنیے۔ اگر میرے پہ یقین نہیں آتا، میرے پہ یقین نہیں آتا، عمدۃ القاری ایک حنفی امام، صحیح البخاری کی شرح، علامہ عینی، ان کی وضاحت اور تشریح اور توضیح، اس کو پڑھ کر کے دیکھیے گا،
پتہ ہے کتنا ہے؟ پھر بیچاروں نے دھکے کھائے ہیں. کسی نے بولا کہ 16 رکعت ہے، کسی نے بولا 20 ہے، کوئی بولا 21 ہے، کسی نے کہا 23 ہے، کچھ نے کہا تعداد 27 ہے، کچھ نے بولا 33 ہے، کچھ کہنے لگے 36 ہے، بعض نے کہا 39 ہے، کچھ نے کہا 41 رکھتے ہیں، اور اٹھا اور اس نے کہا 47 ہے. پھر ان سب سے بڑھ کے آیا، کہنے لگا نہیں 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 نہیں، ان گنت لا تعداد ہے، تعداد مقرر ہی نہیں ہے، جتنی پڑھی جا سکتی ہیں پڑھیے. صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت کر کے جتنی چلائی جا سکتی ہے چلاؤ. پیغمبر کس لیے آئے تھے؟ اور میں حیران ہوں، بات تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. میں نے دوستوں سے پوچھا ہے ساری زندگی محنت کیجئے، کتب حدیث ڈھونڈیے، عشاء کی نماز آپ کو 6 رکعت ملے گی. کہتے ہیں جی ہے تو ایسے. میں نے کہا 17 کیوں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ بلکہ بھائیوں کا ہی سوال ہوتا ہے جی پھر 17 کیوں پڑھاتے ہیں ہم سے؟ ہم نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وتر قیام اللیل کی نماز ہے، رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، عشاء کی نہیں ہے. اور وتر آخر میں، اس سے پہلے نوافل ہیں، وہ نوافل ڈال کے وتر سمیت 11 رکھتے ہیں. 11 اور 6 عشاء والی اکٹھی کر کے 17 بنی. 11 مہینے میرا ویرا، میرا بھائی، میری بہن، میری بیٹی 11 جمع 6 17 کر کے پڑھتے ہیں. پتہ ہے کہ قیام اللیل 11 ہے. اور پھر دھوکہ دیں گے نہیں جی وہ تہجد ہے. اور میرے دوست اگر تہجد ہے، پیغمبر نے زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑی. 23ویں رات، 25ویں رات تو چلے مانا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ربع اللیل، نصف اللیل پڑھا. 27ویں رات تو محبوب نے عشاء سے لے کر کے فجر تک پڑھا تھا. صحابہ کہتے تھے ہم ڈر گئے تھے کہ پتہ نہیں سحری بھی کھا سکیں گے کہ نہیں. پوری رات قیام کیا. پتہ کر کتنی ہے؟ صرف 8 رکھتے تھی، 3 وتر تھے. لائف ٹائم دیکھ. میں اس پہ زور کیوں دے رہا ہوں کہ جو انسان مرضی کا عمل کرتا ہے نا وہ کسی جگہ ٹکتا نہیں. بدعت لوکل ہوتی ہے، ڈومیسٹک ہوتی ہے، اور علاقے کے ساتھ اس کا سائز بڑا چھوٹا ہوتا رہتا ہے. کہاں ٹکے گا؟ پھر اگر تو 20 ہمیں کہتا ہے جی یہ نماز سے کنی کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں، انہیں ڈر لگتا ہے. بھائی ڈر لگتا ہوتا تو ہم بھی تیری طرح ایک رکوع بیچ میں پڑھتے، 8 رکوعوں کے بعد یا سلام. شاید تیری ابھی 20 ختم ہو جاتی ہے، ہماری ابھی باقی ہوتی ہے. بات یہ نہیں ہے، تانے دے کے بات نہیں بنے گی. عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ، تو ان کو اسوہ اور قدوہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جتنا دے گئے ہیں کافی سمجھ. اور رب نے پیغمبر کو اسوہ بنایا ہے، میں نے یا آپ نے نہیں. امام الانبیاء ہو کے نبیوں کو ماننی پڑ جائے تو اور میں امتی کی مان کے ان کو آگے کر کے پھر پیغمبر کی بات نیچے کر دیں، تو پھر ان آیات کا کیا معنی ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی سے آگے مت بڑھیے اور پیغمبر کی آواز سے آواز کو بلند مت کیجئے. اللہ کے لیے لوٹائیے، اللہ کے لیے لوٹائیے. تعداد پیغمبر نے جو دی ہے لائف ٹائم پڑھی ہے، اپنی طرف سے کمی بیشیاں کر کے 20 لیلہ کو 20 رکعہ بنا کے، تعریفیں کر کے، ضعیف روایتیں اٹھا کے، متن اور اسناد کی تبدیلیاں کر کے. اگر مسلک کو بچانا ہے تو دین کو کون بچائے گا؟ دین کو کون بچائے گا؟ دین وہی ہے جو تیرے پیغمبر پہ اترا ہے. اور اس عقیدے کے ساتھ پڑھ، انشاءاللہ تیرا رب ان 8 میں کفایت اور برکت، اور یہی خیر ہے. اور یاد رکھیے جو کام سنت سے ہٹ گیا، وقت کا صحابی بھی کرے، وہ عمل نہیں، وہ دین نہیں، وہ بات درست نہیں ہے. آپ اور میں اپنے مرضی کی نمازیں پڑھتے. اگر نماز مرضی کی ہوتی تو اذان میں کبھی یہ جملے نہ ہوتے حیا علی الصلاۃ، الف لام کے ساتھ الصلاۃ نہ لایا جاتا، اور حیا علی الفلاح، الفلاح نہ ہوتا، بلکہ یہ ہوتا آؤ مسجد میں سارے آؤ، نماز مرضی کی پڑھو، حیا علی صلاۃ، کوئی نماز پڑھ لو، آؤ.
वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, सुन्नी, चिश्ती, कादरी, शिया, नमाज ही पढ़नी है ना, बस नमाज पढ़ो, जौन सी पढ़ो। नहीं, अस्सला खास नमाज पढ़नी है। अलिफ लाम मारिफा का है, मऊदे ज़ेनी है, ज़ेन में रख के आना। जिस अजान को जनाबे बिलाल और अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम और जनाबे अबू महजूरा ने दे के लोगों को बुलाया था, आओ उस नमाज की तरफ जिसको मुसल्ले पे खड़े होके पैगंबर ने पढ़ाया और पीछे सारे सहाबा ने और अहले बैते अतहार ने पढ़ा था, उस खास नमाज के लिए आओ। कभी पूछना अपने आप से वो खास नमाज क्या थी। इसलिए बड़े धोखे देंगे आपको वो जनाब 200 साल पहले, 300 साल पहले किसी मस्जिद में ये 8 रकत, ये 11 रकत दिखा दो। मेरे दोस्त, तुझे नजर ही नहीं आता कि अल्लाह की इस जमीन पे मस्जिदुल हराम, पैगंबर के हाथों बनी हुई मस्जिद कुबा, महबूब के हाथों से बनी हुई मस्जिद नबवी, उसने पहले दिन से जब क़याम हुआ है तो 8 रकतें ही देखी। लिहाजा लोगों को धोखा मत दीजिए। बाकी रह गया जी हरमैन शरीफैन में इतनी क्यों हो रही है, उनका मैं जिम्मेदार नहीं हूं क्यों हो रही है। हरमैन शरीफैन में अगर कोई जुर्म होगा तो साबित नहीं हो जाता, गलती हो तो दुरुस्त नहीं हो जाती। दलील मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु मस्जिद नबवी में बैठे हैं, आपके दामाद, आपके फर्स्ट कजन जनाबे अली अल मुर्तजा, जनाबे उस्मान इब्न मज़ऊन, जनाबे आस, मोहम्मद अब्दुल्ला इब्न अबिल आस, ये तीनों सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में गए कि आप दिन को जो करते हैं वो तो हम देख लेते हैं, आप रातों को क्या करते हैं उनका भी पता करें। सुन्नत लेने गए थे ना, जज्बा था, अमल लेने गए थे, आप रातों को क्या करते हैं। जब महबूब की बीवियों ने बताया, ये राहत का लफ्ज जो हदीस में आता है, यही 3 सहाबी थे। इन्होंने अपनी अपनी सोच के मुताबिक बहुत अच्छी बात की। जनाबे अली अल मुर्तजा, जनाबे अब्दुल्ला इब्न अबिल आस और जनाबे उस्मान इब्न मज़ऊन कहने लगे। एक ने बोला आज के बाद रातों को आराम खत्म, फुल नाइट क़याम। दूसरे ने बोला दिन को अब जो है वक्फे खत्म, बगैर वक्फे के लगातार हर दिन रोजा। और तीसरे ने कहा शादी वादी, दुनिया के ताल्लुक झंझट खत्म, लाइफ टाइम अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर रहा हूं, शादी भी नहीं करवाऊंगा। यह खबर रसूल सल्लम तक पहुंची, मस्जिद नबवी में पहुंची। यह अमल मस्जिद नबवी में होना था। अभी सोच आई है, पैगंबर ने जुमे का वेट नहीं किया, अगली नमाज का इंतजार नहीं किया, कहा मिंबर लगाया जाए, मिंबर लगा, लोगों को बुलाया जाए, लोग आए। आपने कहा मा बालो अक़वामिन यक़ूलूना कज़ा व कज़ा, जिन लोगों ने ये बातें की हैं उनका क्या बनेगा, उनका हशर क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा, अंजाम क्या होगा। आओ मैं अंजाम बता दूं, मैं क़याम भी करूं, मैं आराम भी करूं, मेरी सुन्नत, मैं फुल नाइट नहीं जागता, मैं रोजे भी रखूं, मैं छोड़ूं भी, मैं हर दिन रोजा नहीं रखता, मैंने दीन को भी चलाया है, मैंने दुनियादारी में घर भी बनाए हैं, शादियां भी की हैं, ये मेरे सामने आपके रोजे हैं, ये मेरे घर हैं। सुनो, फमन रागिबा अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा। सुन्नत से मुंह क्या मोड़ा था? एक ने कहा था हर रात नमाज, पूरी रात नमाज, दूसरे ने कहा था हर दिन रोजा। रोजा बड़ा अहम है, नमाज की बड़ी अहमियत है, दीन के लिए वक्फ होना कोई छोटा काम नहीं। शादी नहीं करूंगा, सारी जिंदगी दीन के लिए, कोई छोटा काम था। मगर महबूब ने क्या कहा, अंजाम क्या होगा, फलैसा मिन्नी, ये मेरी सुन्नत भी नहीं और जो ये करेगा वो मेरा भी नहीं, मेरी उम्मत में से भी नहीं। लोगों, इसलिए बैतुल्ला में हो या मस्जिद नबवी में हो, किसी मसलत के तहत हो या हिकमत के तहत हो, सियासतन हो या लोगों को एक मरकज में इकट्ठा करने के लिए कि ये जगह जगह टोलियां बना के यहां पर वहां पर वहां पर वहां पर खड़े होने की बजाय 4-4 या 17-17 मुसल्ले रखने की बजाय चले एक शक्ल में तो नजर आए, ये एक पहलू था।
لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی کے بہترین 5 سال وہاں گزرے، ہر مسجد میں 8 رکھتے ہیں، لیکن میرے لیے وہ مسجدیں دلیل نہیں ہیں، میرے لیے دلیل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل ہے، کتاب و سنت ہے۔ اس لیے عقیدہ لے کے عمل کیجئے۔ اور پھر گزارش کروں گا، بالخصوص قیام ہو گیا، روزہ ہو گیا، اور ان دنوں میں زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے ذرا منتبہ رہیے گا۔ شریعت نے نقدی میں، سونا اور چاندی زیورات میں، اگر 7.5 تولے سونا 87 گرام، 52 تولے چاندی آپ کے گھر میں ہے، اس پہ زکوٰۃ دیجئے، زکوٰۃ دیجئے۔ جس دن فصل کٹنی ہے وہیں پہ کھیتوں کے اندر اس کی زکوٰۃ نکالیے، اور یہ جو غلہ ہے، فصل ہے، اس کی زکوٰۃ یا عشر ہے یا نصف عشر ہے۔ عشر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فصل سے نوازا ہے اور بارانی ہے، بارشیں ہوئی ہے، آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے، ہر 10 من میں سے 9 من اپنے پاس رکھیے، 1 من دیجیے۔ اگر خرچہ ہے، ٹھیکہ ہے، کھاد ہے، سپرے ہے، 19 من اپنے پاس رکھیے، 20واں من دیجیے، یہ نصف عشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آپ کے یہ ٹریڈ بزنس کاروبار میں بھی زکوٰۃ رکھی ہے۔ جو چیز آپ کے ذاتی استعمال کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہیں رکھی۔ آپ کے پاس سواری ہے، 10 ہے، آپ کے پاس مکان ہے، کروڑوں کا ہے، ذاتی استعمال میں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ مگر آپ کاروباری اعتبار سے کام کر رہے ہیں، پلاٹ کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، زمین ہے، پراپرٹی ہے، آپ کے پاس ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، آپ نے جتنے پیسے سے مل لگائی ہے وہ زکوٰۃ دے کے لگی ہے، وائٹ منی ہے، اس کی زکوٰۃ دی جا چکی ہے، وہ پاکیزہ مال ہے۔ اب اس کے اوپر ہر سال زکوٰۃ نہیں ہے۔ جتنی پیداوار ہوگی، جتنی پروڈکشن ہوگی، جتنی آمدن ہوگی، اپنے خرچے نکال کے جو لوازمات ہیں وہ نکال کے جتنی بچت ہوئی ہے اس کے اوپر 2.5% ہر 100 کے پیچھے آپ نے 2.5 روپے دینے۔ یہ شریعت نے آپ کے اوپر زکوٰۃ رکھی ہے، یہ دی جائے گی۔ اسی طرح بھیڑ بکریاں ہیں تو آپ کے پاس 40 بکریوں پہ 1 بکری ہے، گائے ہیں 30 گائے کے اوپر جا کر کے 1 بکری ہے، اونٹ ہے 5 اونٹ ہیں، ان پہ 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ کیوں رکھا ہے؟ یہ 2.5 روپے امیر سے غریب تک اللہ چاہتا تو خود دے دیتا، مگر یہ فرق اللہ نے رکھا ہے۔ اس فرق پہ بھی اپنے آپ کو راضی رکھنا ہے، شکوہ نہ کرنا، کیونکہ پوری دنیا میں جتنے ازم چلے ہیں، کامنزم، سوشلزم، نیشنلزم، دیگر ازم، یہ سارے اکنامیکلی چلے ہیں۔ کسی نے کہا کہ پیسہ سب کو برابر ملے، سارے کماؤ، اور سب کی 3 ضرورتیں، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ باقاعدہ حکومت دے، باقی چیزیں آپ اپنی مرضی سے جیسے ہے وہ حاصل کریں، وہ الگ بات ہے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، سرمایہ دارانہ نظام، ساری دنیا محنت کرے، جس کا پیسہ ہے وہ کمائے، وہی مالک بنے۔ کسی نے کچھ کہا، نتیجہ 0 نکلا۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام معیشت دیا، کہا کہ اللہ امیر کو دیتا ہے، یہ ملکیت اس کی ہے، جب تک ہے وہ کمائے، محنت کرے، لوگوں کو لگائے، لیکن اپنی دولت، اپنے مال میں سے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسافروں کے لیے، اور تاوان اور چٹی اور قرضے میں پھنسے ہوئے مفلوق الحال لوگوں کے لیے کیا کریں؟ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں، مال کو پاک کریں، وائٹ منی کریں۔ اگر نہیں کریں گے سورۃ التوبہ اور اللہ میری توبہ آیت نمبر 34 ہلا کے رکھ دینے والی،
मालिक फरमाते हैं कि लोगों, ये जो माल तुम जमा कर रहे हो इसको जरा संभाल के, वल्लदीन यकनिजून अज़्ज़हब वल्फिद्दा, ये सोने, ये चांदी, ये माल, ये पैसा, ये दौलत, वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में नहीं दे रहे, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इन्होंने लोगों से, गरीबों से मजाक बनाया। कुरान ने यहां मजाक का लफ्ज इस्तेमाल किया, इनको खुशखबरी दो, हालांकि बदतरीन खबर है। अगर अल्लाह कहते हैं इनको जरा खुशखबरी दो, बिअज़ाबिन अलीम, इंतहाई दर्दनाक, जहां कोई पेन किलर नहीं होगी, कोई कैप्सूल नहीं होगा, कोई इंजेक्शन नहीं होगा, कोई मरहम नहीं होगी। अल्लाह कहते हैं यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नम, इनका जितना पैसा है हम सोने चांदी में बदल देंगे। मालदार का पैसा जितना कमा लो, जमा कर लो, अल्लाह ताला ने उसे क़यामत के दिन सोने और चांदी में बदल देना है। ये फैसला है किताब का, तेरा मेरा नहीं। अल्लाह कहते हैं इनको जमा करके, सोने चांदी में बदल करके, हम जहन्नम के अंदर प्लेटें तैयार करके, स्त्री के नीचे जो प्लेट लगी होती है किसी धात की है ना, गर्म होती है तो कपड़े की सलवटें निकालती है। कहते हैं कि हम इनके सोने चांदी को, पैसे को धातु में बदल के हम स्त्रियां बना देंगे, प्रेस बना देंगे। फिर क्या करेंगे? फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, मैंने ज्यादा माल दौलत वाले लोगों को, सेहतमंद मोटे ताजे लोगों को 3 जगहों पे बल पड़ते जरूर देखे। आपने भी नोट किया होगा। एक माशाल्लाह चिन पे, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा माथे पे, और पेट पे, साइडों पे, पीछे कमर पे, माशाल्लाह एक के ऊपर दूसरी तय और तीसरी परत चढ़ी हुई होती है। अल्लाह कहते हैं जैसे इन गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, हाजतमंदों को, जरूरतमंदों को तुम्हारी तरफ आते हुए तुम्हारे चेहरों पे, पेशानियों पे बल पड़ते थे, सबसे पहले फतुकवा बिहा जिबाहुहुम, तुम्हारे इस माल पैसे को सोने चांदी में बदल करके, जहन्नम में इसकी पत्तियां तैयार करके और फट्टियां तैयार करके, स्त्रियां बना के, हम सबसे पहले तुम्हारे पेशानियों के बल और सलवटें निकालेंगे। जैसे कपड़े को इस्त्री किया जाता है, सलवटें निकालते हैं। फिर अल्लाह कहते हैं व जुनूबहुम, हम इनके पासे सेकेंगे, पासों के बल उतारेंगे सलवटें, व ज़ुहूरुहुम, और इनकी मोटी मोटी कमरें, हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये है जो तुमने जमा कर करके, स्टॉक कर करके। और किसी ने लिखा, इंसान भी बड़ी अजीब मखलूक है, कमाता है कमाता है कमाता है, दिन रात एक कर देता है, मुस्तकबिल भुलाता है, कब्र भुलाता है, यहां से खाली हाथ जाने के लिए और हिसाब खुद देने के लिए। खाएगी दुनिया, हिसाब ये देगा। फरमाया ये हम इसके साथ करेंगे, फदूकू मा कुंतुम तकनिजून, चखो कि ये माल दौलत का मजा क्या है। बड़ा नशा है इसमें, इतना बैंक बैलेंस, इतना ये। हजरात ये आयात किताबुल्लाह में उतरी हैं, बड़ा कुछ पढ़ा है अभी सूरत तौबा में। आयत नंबर 60 में इसके हिस्सेदार बताए गए कि किन किन को देना है। ये नहीं कि जिसने भी रसीद बनाई मिलाने का और फिर जो बच जाए उसमें से देने का, और किन को देने का। ये जिम्मेदारी थी हुकूमत वक्त की, वक्त की हुकूमत की, बैतुल माल की। जमा करे, उसके पास पूरी लिस्ट हो, जैसे नादरा हमारे एक एक फर्द को जानता है, लिस्ट हो, यतीम कौन है, मिस्कीन कौन है जो मेहनत करता है मगर इतने कमा के भी फिर उसके घर के अफराद ज्यादा हैं, वो पूरी नहीं पड़ती। और जरूरी नहीं 50,000 भी कमा रहा है, अफराद ज्यादा हैं, उसके घर के बिल ही नहीं पूरे होते किराए के, तो वो भी मिस्कीन है। मिस्कीन कहते ही उसको है जो कमाए मगर पूरी नहीं पड़े, जायज जरूरतें, ख्वाहिशात नहीं। फिर दीन की तरफ आने वाले, मुअल्लफतुल कुलूब, मुसाफिर, रस्ते में परेशान कुन मामलात से दो चार हो जाने वाले, चट्टियों में, तवानों में, कर्जों में गरक हो जाने वाले, बैठ जाने वाले, और इस ज़कात के ऊपर आमिलीन, अमल करने वाले, अल्लाह के रस्ते में ये आपने खर्च करनी है और देना है। हक तो ये था कि हम सब जमा करवाते, बैतुल माल में जाता,
ان لوگوں کے نام ہوتے، کوئی کسی کے گلے نہیں پڑتا، جیسے تنخواہ ملتی ہے ایسے ان لوگوں کے وظیفے جاری ہوتے، اور عزت سے لیتے عزت سے کھاتے، اور دینے والا اور لینے والا دونوں کے اندر عزت اور اعتبار کا رشتہ رہتا۔ مگر افسوس کہ یہ سیٹ اپ ہم نہ چلا سکے، ہم نے سود چلا لیا، اور اللہ نے کہا تھا میں سود کو برباد کر دیتا ہوں۔ تیرا رب یربی الصدقات، وہ زکوٰۃ کو، صدقے کو، خیر کو، بھلائی کو، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کو چلاتا ہے۔ تو بھائیو، اس زمرے میں دین کے بنیادی چاروں رکن توحید اور رسالت، نماز، روزہ اور زکوٰۃ اس مہینے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ عمرہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے، بیت اللہ کو ویسے کھولے ہمارے حق میں جیسے اللہ نے اپنا گھر پہلے کھولا ہوا تھا۔ اللہ ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا نہ دے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان میں کیا ہوا عمرہ بھی حج کے برابر، حج کے برابر، مگر محرومیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم تو یہی سمجھتے ہیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ دنیا جو مرضی تعبیر کرے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ لوگوں، اس لیے جو جس کے اوپر جیسی کیفیت میں ہے، امیر ہے، دولت مند ہے، مالدار ہے، پیسے والا ہے، صاحب رزق ہے، صاحب حیثیت ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی آنے والی زندگی اچھی کر دے۔ یہ کمانے کی جگہ آپ نے کما لیا تو کمایا ہے تو لگائیے، اپنے لیے لگائیے۔ مالو کا، تیرا مال وہ ہے، ما اکلت فافنیت، جو تو نے کھا لیا اور فنا کر دیا، جو تو نے پہن لیا پرانا کر دیا، جو تو نے رب کے رستے میں دے دیا اور پکا کر لیا، جو رہ گیا وہ تیرا نہیں، وہ پچھلوں کا ہے۔ وہ کیا کریں گے تجھے پتا نہیں۔ تیرے اس چھوڑے ہوئے مال پہ شرابیں چلیں گی، کباب چلیں گے، آوارگی ہوگی، شرک کے اڈوں پہ لگے گا، گمراہی کے لیے، ضلالت کے لیے لگے گا، یا کہاں لگے گا؟ اپنی زندگی میں کچھ کر۔ تو بھائیو، یہی دعوت تھی رمضان کا پہلا خطبہ۔ بچے چھوٹے بڑے، مائیں بہنیں بیٹیاں، میں بڑے سارے فضائل لا سکتا تھا، یہ سارے فضائل ہم نے پچھلی ملاقات میں ذکر کیے کہ اس مہینے میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے، کیسے تیاری رکھنی ہے۔ لیکن یہ لازمی اور ضروری، کیونکہ اکثر لوگ زکوٰۃ کا کوئی مہینہ نہیں، جب سال ہوگا تبھی دینی، لیکن لوگ روک لیتے ہیں کہ چلے رمضان میں 70 گنا زیادہ، 700 گنا زیادہ، اللہ اتنا اجر اتنا دیتے ہیں۔ تو بھائیو، اللہ کرے اگر اللہ اجر بڑھا دیتے ہیں تو رمضان میں کم از کم جو آپ کے ماتحت ہیں ان کی سیلری، ان کا پیسہ، ان کے ساتھ تعلق، ان کا دینا بھی بڑھا دیا کریں۔ اور یہ ہماری زندگی کا تجربہ ہے، 1-2 دن کا نہیں ہے، 1-2 سالوں کا نہیں ہے۔ ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، اللہ کا شکر ہے، یہ فخر نہیں، یہ ریا نہیں، یہ دکھاوا نہیں، بتانا مقصد ہے کہ اگر رب ایک رات کی عبادت کو 84 سالوں کی عبادت بنا سکتا ہے، اگر رب 700 گنا 70 گنا اجر دے سکتا ہے، تو کم از کم ہم جو ہے اسے ڈبل بھی نہیں کر سکتے۔ بڑے سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو رمضان کی اور بالخصوص عید الاضحیٰ کی یہ 2 سیلریاں اضافی رکھتے ہوتے ہیں اپنے ماتحت لوگوں کی، تاکہ ان کی عید، ان کی زندگی، ان کا رمضان اور ان کا دسترخوان وہ خوشیوں والا ہو۔ تو یہ چیزیں اضافی بھی ہیں، آپ کے اموال میں اللہ نے رکھا ہے، اضافے ہیں، جو بے حساب دیتا ہے بے حساب دینا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال کو قبول کرے۔ اللہ رمضان کی ان مقدس گھڑیوں کو ہمارے حق میں کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ جی جی، سوال و جواب کی نشست انشاءاللہ میں نماز کے بعد رکھوں گا، چونکہ سوال کافی سارے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
احباب گرامی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، اس کا اسپیشلی تعارف قرآن ہے، اور ہم نے گزشتہ ملاقات میں کتاب اللہ کے ساتھ تعلق، اس کو پڑھنا، اس کے معانی کو دیکھنا، مفاہیم اور مطالب پہ جانا، کچھ سال میں ایک ملاقات تو ایسی ہو کہ پتہ ہو کہ رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہر سال کی طرح ہم اس سال بھی احباب تلک ان کا گفٹ پہنچے گا، قرآن مجید ہے، ساتھ میں حصن المسلم ہے، دعاؤں کی نماز۔ خواتین کو ہم انشاءاللہ العزیز یہ رات نماز کے وقت پہنچا دیں گے۔ جو ساتھی ہیں انتظامیہ کے، میں چاہوں گا کہ وہ آپ تلک آپ کا تحفہ پہنچا دیں۔ تو یہ صرف بند کر کے رکھنے کے لیے نہیں، جیب میں رکھیے، سائز ایسا لیا گیا ہے کہ آپ کی پاکٹ میں آ جائے۔ آپ ساتھ میں حصن المسلم ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں، ہر پل کی، ہر وقت کی، ہر لمحے کی، جو بھی آپ کو کوئی ایمرجنسی ضرورت حاجت ہے وہ اس میں ہے۔ اور کتاب اللہ، اس کی تلاوتیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا، اور بالخصوص رمضان المبارک میں راتوں کو سننا اور دن کو پڑھنا، یہ ایک مومن کی شان ہے، اس کی عزت اور آبرو ہے۔ تو اس حوالے سے احباب جو ہے اس تحفے کو قبول بھی کریں، اور دینے والوں کے لیے دلی دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے بانیان کو، جن کے نام پہ یہ بنی، آج وہ ہمارے اندر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ہمارے جملہ جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے گئے، میرا مالک ان کی زندگیوں میں برکت دے، اور جو پیچھے ان کا صدقہ جاریہ ہے بابرکت رہے، اور ان کی اگلی زندگی میرا رب مبارک بنائے، اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ تب تک ایک دو ضروری سوال ہیں کہ ماسک پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ میرے بھائیوں، فقہاء محدثین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ منہ چھپا کے نماز نہیں ہوگی، الا کہ کوئی بیماری ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی ایمرجنسی کا معاملہ ہو، تو بہرحال اس سے بچنا ہے۔ ایک انسان کے لیے دعا کا کہا گیا ہے کہ جو غلط قسم کی فلمیں، ڈرامے یا جو ہے وہ سینز ان میں ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی برکت سے ہر طرح کی خیر اور بھلائی دے۔ تو ہم اس کا متبادر اور الٹرنیٹ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کبھی دل کرے تو رب کی کتاب کو پڑھیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب کو دیکھیے۔ اور کچھ دعا کے لیے کہا گیا ہے شادی کے حوالے سے اور دیگر چیزیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے نام 99 نہیں ہیں، زیادہ ہیں، باقی 99 یاد کر کے جنت مل جاتی ہے۔ بزرگوں کا سوال تھا کہ نماز 8 رکعت اور باقی 5 نمازیں، یہ نماز فرض نہیں ہے۔ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 × 3 11 رکعتیں پڑھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ساری زندگی نہیں چھوڑا، پڑھی ہے، مگر امت پہ فرض قرار نہیں دیا۔ آپ نے جب حج کیا تو مزدلفہ کی رات بھی آپ نے قیام اللیل نہیں کیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی مجبوری کے تحت چھوٹتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے، کوئی بیماری ہے چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن اس کا اسپیشلی اہتمام کیا بھی، عملاً پریکٹیکل بھی۔ آپ نے اس کو ربع اللیل، رات کی تیسرے حصے، چوتھائی حصے تلک، آدھی رات تلک، اور پوری رات بھی قیام کر کے دکھایا۔ تو ساری ورائٹی دی ہے، جتنی ہمت۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، جو بندہ امام کے ساتھ جماعت کے اندر اس نماز کو پڑھتا ہے، اور پھر جب امام چلا جاتا ہے تو یہ بھی چلا جاتا ہے، جا کے سو جاتا ہے، یہ پوری رات بھی سویا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی پوری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں۔ یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے۔ جی پھر آپ لکھ کے بھیج دیں، میں بعد میں دے دوں گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کو شریعت مطہرہ، اس کا جو زیور ہے وہ عطا کرے۔ یقیناً یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے معاملات میں آسانی فرمائے۔ اللہ میرے بیماروں کو شفا دے، جتنے بھی دکھی ہیں رب سب دکھیوں کے دکھ دور کرے۔ اور میرا مالک اپنی خاص رحمت سے میرے ملک کے جو حالات ہیں، اللہ اپنی رحمت فرما۔ یہ دین پہ، یہ کلمے پہ بنا ہے، اللہ اسے اسی اساس پہ رکھ، لیکن نہ اس کے نام پہ ہم اپنوں کو ماریں، اور نہ اس کے نام کے اوپر غیروں کو ڈھیل اور چھوٹ دی جائے۔ یہ الولا والبرا کا عقیدہ کہ اپنوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے،
اور دوسروں کو بھی دین کی طرف کیسے راغب کرنا ہے، یہ اللہ تعالی ہمیں طاقت، ہمت اور توفیق دے دے۔ اور وطن اس وقت جس طریقے سے غیروں کی نظر میں ہے اور اپنوں کی بھی ہماری غلطیاں جس راہ پہ اور جس ڈگر پہ ہمیں لے کے جا رہی ہیں، یہ قطعاً حوصلہ افزا نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے نام پہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا جائے، رگڑ دیا جائے اور اس کی پراپرٹی یا اس کی چیز کا نقصان ہو۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کا یوں نقصان نہیں کیا ہے۔ جن کا نقصان ہو رہا ہے، جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ بھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا قصور کوئی نہیں، صرف یہ ہے کہ وہ سفر پہ ہیں۔ تو یوں آپ نے یہ رہنمائی نہیں کی، آپ کی ناموس، آپ کی رسالت، اس پہ کوئی انگلی اٹھائے امت مسلمہ کو، حکام بالا کو اور ہمارے حکمرانوں کو، ہماری عوام سمیت اس کے اوپر ایک دبنگ موقف لینا ضروری ہے۔ یہ دنیا کی بڑی بڑی لسٹیں ہوں گی، گرے لسٹ ہے، بلیک لسٹ ہے، ہاں ہم ہونے چلے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے تیرے رب کی بھی کوئی لسٹ ہے، اصحاب الیمین کی، اصحاب الشمال کی، اور جس کا نتیجہ بہت برا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ، اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق دے، اور ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ چل کر کے ہم اس دنیا کو اپنائیں اور دین کو اپنائیں۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے، اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے جو ہے میرا رب جو ہے اس کو محفوظ فرمائے۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، اور جتنے صیام قیام ہے میرا مالک قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک